چونکہ اذان 9:15 بجے ہونی ہے، ابھی 3 منٹ باقی ہیں، 3 منٹ۔ میں نے مجھ سے کہا تھا کہ 9:15 بجے اذان ہوگی، تو میں 3 منٹ ابھی اذان میں آتی ہے۔ قال في شهر كريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا نافع المنائب المغارب صاحب الأرض والقلم بإذن الله وعلى آلك وأصحابك يا مهلل بإذن الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وخطابه القديم والقرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معلمان علماء ملت اسلامیہ، مانیہ جلس کا حاضرین عزیز، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، جامعہ مدرسہ جامع ڈوڈو قربانیہ ٹائٹل مدرسہ کے اجلاس میں تشریف لانے والے زندہ حضرات، آج کے طلباء کل کے حفاظ و علماء، ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، بالخصوص بقاری گرامی قدر جناب محترم مولانا سید محمد عبدالنور صاحب قبلہ نامجد علینا، پرنسپل جامعہ آزاد، شیخ الحدیث حضرت مولانا علامہ انور حسین صاحب و بقاری گرامی قدر مولانا پرویز رضا و جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کی مدرسہ جامع علوم کے لیے میں نے کوئی چند کبھی نہیں کی ہے، میں نے آپ کو سلام کیا ہے، سلام تو سلام کرنا ہے سنت، اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم، یا اللہ آپ کے علاقے میں 2 مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے، تب 1 مرتبہ جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔ چونکہ آپ جامع علوم کے کیمپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کا قوت حافظہ یادداشت بہت تیز ہے، سبق یاد بہت جلدی ہو جاتا ہے آپ کو۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام۔ آج
مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر طویل کو پیش نہیں کرنا ہے، مختصر سے وقت میں آج میں حقائق کی چند باتیں آپ کے اذہان میں اتارنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مرشد برحق سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو رضا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ باپ خدا کا یہی ہے درد، نہیں اور کوئی غفر بکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب پڑھائے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بیچو بیچ مکہ شریف کی سرزمین پر اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دور میں متولد فرمایا جب عرب کی سرزمین پر پیراہ روی اور ایسا دور جب کہ انسان انسانیت کے مزاج کو نہیں سمجھتا تھا، تو رب العالمین نے رحمت للعالمین کو مخصوص فرمایا۔ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں پڑھے، مکہ میں پڑھے، مکہ میں رہے اور مکہ ہی سے زلزلہ اسلام بلند فرمایا اور مکہ ہی میں اعلان نبوت فرمایا۔ یہ بطور تھا کہ جب لوگ آپ کے سایہ غبار کا زمین پہ ٹکراتے تھے، کوئی آپ کی بات سننا نہیں چاہتا تھا۔ ایسے عالم میں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ معززین مکہ کو، تمام قریشیوں کو، ہاشمیوں کو، رشتہ داروں کو، خندہ داروں کو، عزیزداروں کو، مکہ کے واسیوں کو جمع کیا جائے۔ میرے مصطفیٰ نے گھر گھر جا کر تمام والیان مکہ کو دعوت دی، مکہ شریف کے میدان کا انتخاب کیا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مکہ کے فلاں میدان میں جمع ہو جاؤ۔ میرے مصطفیٰ کی دعوت پر تمام مکہ کے واسی ایک میدان میں جمع ہوئے۔ میرے مصطفیٰ نے کھانا پکایا، دسترخوان بچھایا، کھانا کھلایا۔ اسلام نے اس دعوت کا نام دعوت ذو العشیرہ رکھا۔ دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، منبر لگایا، منبر بچھایا، منبر پر بنفس تشریف فرما ہوئے اور ایک خطبہ دیا۔ دعوت ذو العشیرہ کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے خطبہ دیا۔ اس خطبے کا پہلا جملہ اور اس پہلے جملے سے آج میں اپنی تقریر کا آغاز کروں گا۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ایک ہے، اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، نماز، روزہ، حج، زکات۔
تم اس کو مان لو، میں اللہ کا نبی ہوں، تم مجھے اللہ کا نبی، اللہ کا رسول تسلیم کر لو۔ پر اتنا کہنا تھا کہ کوئی گالی دیتا ہوا اٹھا، کوئی تمسخر کرتا ہوا اٹھا، کوئی ہٹی کرتا ہوا چلا، کوئی مذاق اڑاتا ہوا چلا، غرض سے تمام دعوت خور ایک ایک کر کے رفو چکر ہوتے چلے گئے۔ ایسے عالم میں ایک دبلا پتلا منحنی سا 8 سال کا بچہ کھڑا ہوا، آگے اس کی آشوب کرائی تھی، آگے اس کی پتلی پتلی تھی، خون جیسا کھلتا ہوا اس ننھے سے بچے کا چہرہ تھا، وہ 8 سال کا ننھا سا بچہ کھڑا ہوا اور اس بچے نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، ہم نے مان لیا، جب آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اپنا کلمہ پڑھوا کر ہمیں دامن اسلام میں شامل کر لیجیے۔ جانتے ہو اس ننھے سے 8 سال کے بچے کا نام کیا تھا؟ اس 8 سال کے بچے کا نام تھا علی۔ نبی نے جو پیغام دیا، علی نے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ یہ دامن اسلام میں آنے والا پہلا 8 سال کا بچہ۔ پھر میرے مصطفیٰ نے مکہ کے میدان سے دعوت اسلام پیش فرمائی، کچھ اور شامل اسلام ہوئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی، کچھ اور داخل اسلام ہوئے۔ جب مکہ میں ہر جہاں جانب اسلام 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 اور اسلام پھر اسلام اور اسلامی اسلام میں بنانے لگا تو کفار مکہ نے میرے مصطفیٰ پر بہت ظلم و ستم کیے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی، اس ظلم و ستم کے ماحول میں کچھ اور داخل اسلام ہوئے، 25 30 35 مسلمان ہوئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی، کچھ اور داخل اسلام ہوئے، 36 37 38 مسلمان ہو گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے دعوت اسلام دی، ایک اور شامل اسلام ہو گیا۔ اب کتنے مسلمان ہو گئے؟ 39۔ جب 39 مسلمان ہو گئے، عمر کو خبر لگی کہ 39 ہو گئے، 39 یہاں 39 ہو گئے تو ہو گئے، اب 40واں نہیں ہوگا۔ 39 ہو گئے تو ہو گئے، اب 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ 39 ہو گئے تو ہو گئے، اب 40واں نہیں ہوگا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ محمد ابن عبداللہ نے کوئی 2-4 اپنے ہم خیال بنا لیے ہوں گے، یہاں تو 39 ہو گئے، 39 کہا 39 ہو گئے تو ہو گئے، اب 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان 39 مسلمانوں کو احکام اسلام سے لا رہے ہیں، تبلیغ اسلام کے طریقے بتا رہے ہیں، اسلام کیسے آگے بڑھے گا، اسلام کیسے پھیلے گا، اسلام کیسے دنیا میں چمکتا چلا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ ان 39 مسلمانوں کو تبلیغ اسلام کے طریقے بتا رہے ہیں، دروازہ بند ہے اور امر محترم رسول اللہ حضرت حمزہ دروازے پر پہرا دے رہے ہیں۔ ایسے عالم میں دروازے پر کسی نے زوردار جھٹکا دیا، دروازے پر کسی نے کھٹکا کیا، دروازے پر کسی نے دستک دیا، موت دیا۔ دروازے کی طرف سے حضرت حمزہ نے جھانک کر دیکھا کہ عمر کھڑے ہو، عمر بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، عمر آئے ہو عمر۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تو کیا ہوا، آنے دو آنے دو۔ حضرت حمزہ کہتے یا رسول اللہ، عمر کے ہاتھوں میں ننگی تلوار ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو کیا ہوا، آئے دو۔ اب ہم حضرت حمزہ کا جملہ سنو۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ اگر آج عمر غلط ارادے سے آ رہے ہیں، گندے ارادے سے آ رہے ہیں، تو عمر ہی کی تلوار ہوگی اور عمر ہی کی گردن ہوگی۔ حضرت حمزہ نے دروازہ کھولا، عمر اندر آئے، نبی کی نظر سوئے عمر گئی یا عمر کی نظر سوئے نبی گئی، ایک نظر کا معاملہ تھا تو دنیا سمجھ گئی۔ قدم آئے نیاز رسول پر گر گئے، کہتے ہوئے گئے تھے کہ 39 ہو گئے تو ہو گئے،
اب 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ ایو ڈر گئے۔ ایک نظر مصطفیٰ کا کیا تھا کہ 40واں ہوگا۔ قدم آئے نازل رسول پر گر کر کے اللہ طیبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 40واں پل ہو گئے۔ اب اگر کوئی آسان میں کہہ دے کہ 40واں نہیں ہونے دوں گا، اب اگر کوئی آپ کے علاقے میں کہے کہ 40واں نہیں ہوگا تو سمجھ لینا کہ وہ عمر والی بولی بول رہا ہے، اور جب عمر نے کہا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا اس وقت عمر کس حالت پر تھے؟ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کہہ دے کہ 40واں نہیں ہوگا تو سمجھ لینا کہ وہ اسلام والی بولی نہیں بول رہا ہے، عمر والی بولی بول رہا ہے۔ اور جب عمر نے کہا تھا 40واں نہیں ہونے دوں گا اس وقت عمر حالت کفر پر تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب چلو ہم اور آپ سب یہاں جامع العلوم کے کیمپس میں اس کے میدان میں بیٹھ کر باقاہ فاروقیت میں دست بستہ حاضر ہو کر عرض کریں، حاضری دے، غلامانہ طور پر، عاشقانہ طور پر، خادمانہ طور پر، عاجزانہ طور پر بارگاہ فاروقیت میں ہم حاضری دے کر دست بستہ عرض کریں، اے فاروق اعظم، کیا آپ نے آج سے پہلے کبھی مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں دیکھا تھا؟ تو بارگاہ فاروقیت سے تصور کی دنیا میں یہ جواب ملے گا، اب تک میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا تو اپنی طرح بشر سمجھ رہا تھا، اب تک میں مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ رہا تھا تو اپنے بڑے بھائی کی برابر سمجھ رہا تھا، اب تک میں نبی کو دیکھ رہا تھا تو چلتا پھرتا دیکھ رہا تھا، سوتا جاگتا دیکھ رہا تھا، کھاتا پیتا دیکھ رہا تھا، چلتا پھرتا دیکھ رہا تھا، شادی بیاہ کرتا دیکھ رہا تھا، جنگ میں شرکت کرتا دیکھ رہا تھا، اب تک میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا تو اپنی طرح سمجھ رہا تھا۔ آج میں مصطفیٰ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، آج میں مصطفیٰ نہیں دیکھ رہا ہوں، جو نبوت کو لا رہی ہے، رسالت کو لا رہی ہے، ہدایت کو لا رہی ہے، شجاعت کو لا رہی ہے، ثقافت کو لا رہی ہے۔ ان لوگوں میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جب تک عمر مصطفیٰ کو دیکھتے رہے ایمان نہ لا سکے، مصطفیٰ نے دیکھا ایمان لیا۔ تو میں یہی تو کہنا چاہتا تھا کہ نبی کو دیکھنا اور ہے، نبی میں دیکھنا اور ہے، رسول کو دیکھنا اور ہے، رسول میں دیکھنا اور ہے، ذات کو دیکھنا اور ہے، ذات میں دیکھنا اور۔ ہم انسانوں میں آج تک کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو اب تک نبی کو دیکھ رہے ہیں، اپنی طرح بشر کہہ رہے ہیں، اپنی طرح انسان کہہ رہے ہیں، اپنے بڑے بھائی کی برابر کہہ رہے ہیں، اب تک آپ نبی میں نہ دے سکے۔ پھر میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انسانوں میں پھر کچھ لوگ اور پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے، تلوار جس کے ہاتھ میں تھی مصطفیٰ کے اخلاق کی بنیاد پر اس کے ہاتھ سے تلوار گر کر ٹوٹ گئی۔ تلوار کی بنیاد پر اسلام نہیں پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے، مصطفیٰ کے کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے، تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ پھر ہم انسانوں میں کچھ اور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ قبر کو دیکھا تو کہا یہاں کیا رکھا ہے، یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم قبر کو دیکھو گے تو یقیناً مٹی نظر آئے گی، پتھر نظر آئیں گے، کنکر نظر آئیں گے، پھول نظر آئیں گے، چادر نظر آئے گی، لکڑی نظر آئے گی، پٹلے نظر آئیں گے، ہمارے اندر
اور ان کے اندر یہی تو فرق ہے. وہ قبر کو دیکھتے ہیں تو مٹی کا ڈھیر بتلا دیتے ہیں, ہم قبر کو نہیں دیکھتے ہیں. خدا کی قسم ہم قبر میں دیکھتے ہیں تو ہدایت نظر آتی ہے, ہدایت نظر آتی ہے, شجاعت نظر آتی ہے, سخاوت نظر آتی ہے. اے لوگوں, میں آپ سے چاہتا ہوں کہ قبر کو دیکھنا اور ہے, قبر میں دیکھنا اور. سبحان اللہ. نبی کو دیکھنا اور ہے, نبی میں دیکھنا اور ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم و ستم کیے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ ہجرت فرمائیے. میرے مصطفیٰ نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی. کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب پہ جا رہے ہیں. وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا, میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ناز یثرب کی سرزمین پر پڑ گیا. اب یثرب یثرب نہ رہا, یثرب کی تقدیر کو بدلتا چلا گیا. مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کی تقدیر بدل جائے. مصطفیٰ کا قدم ناز جب یثرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یثرب کو مدینہ بناتا چلا جائے. میں آپ سے چاہتا ہوں, مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب کو مدینہ بنائے. خدا کی قسم, مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے. جب تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ,